الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق اللہ العظیم۔ احکام میت بیان کیے جا رہے ہیں، جس کا سلسلہ پہنچا ہے قبر تک، کہ نماز جنازہ کے بعد میت کو قبرستان تک لے کر جائیں گے، عام رفتار سے تھوڑا سا تیز کر کے، نہ تو عام رفتار آہستہ چلیں گے اور نہ ہی اتنا تیز چلیں گے کہ میت وغیرہ حرکت کرنے لگ جائے۔ تو عام جو رفتار ہے اس سے تھوڑا سا تیز کر کے لے جایا جائے گا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر میت نیک ہے تو وہ اپنے بہترین ٹھکانے پر جلدی پہنچ جائے گی، اور اگر میت بری ہے، بد ہے، تو تمہارے کاندھوں پر جو بد انسان کا بوجھ موجود ہے وہ جلدی اتر جائے گا۔ اس لیے عام رفتار سے تھوڑا تیز چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب قبرستان پہنچیں گے، جب تک میت کو نیچے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک بیٹھا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جنازے کو نیچے نہیں رکھ دیا جاتا تھا۔ جب جنازہ نیچے اتار دیا گیا، زمین پر رکھ دیا گیا، اب اگر قبر میں کچھ تاخیر ہے، قبر ابھی مکمل تیار نہیں ہے، تو جنازہ نیچے رکھنے کے بعد بیٹھنے کی اجازت ہے۔ دوسرے جب قبرستان جائیں گے تو قبرستان جانے کے بعد سلام کریں گے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ لیا جائے، یا صرف السلام علیکم کہہ لیا جائے تب بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن طریقہ یہی ہے کہ جس طرح عام انسان سے جب ملاقات ہوتی ہے زندگی میں اسے سلام کیا جاتا ہے، اسی طرح جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان جانے پر بھی اہل قبروں کو سلام کیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ میت کون ہے؟ بہرحال تو قبرستان جانے کے بعد سلام کیا جائے گا۔ پھر جب قبر مکمل تیار ہوگی، میت کو قبر میں اتاریں گے، اس وقت پڑھیں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ جب میت کو قبر میں رکھیں گے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ کہے جائیں گے، ان الفاظ کے ساتھ میت کو قبر میں اتارا جائے گا۔ اگر غیر محرم عورت ہے تو اس عورت کے محرم ہی عورت کو قبر کے اندر اتاریں، اس کا بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، باپ ہے، یہ لوگ جو اس کے محرم ہیں انہی کے لیے حکم ہے کہ وہ قبر کے اندر اتاریں گے۔ غیر محرم آدمی کو اجازت نہیں ہے ہاتھ لگانے کی، تو مکمل پردے کے ساتھ اسے قبر کے اندر اتارا جائے۔ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر رکھیں گے تو دائیں کروٹ کے ساتھ رکھیں گے، یعنی پیچھے جو دیوار ہوگی قبر کی اس سے میت کو لگا دیا جائے گا،
صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ اسے اس طرح کروٹ دیں گے کہ اس کے بدن کا پورا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کعبہ بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو جس طرح زندگی میں قبلے کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی انسان کا اور میت کا رخ قبلے ہی کی طرف کیا جائے گا، اور اس میں صرف چہرہ نہیں کیا جائے گا بلکہ کروٹ دی جائے گی تاکہ چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے اور باقی اعضاء بدن بھی قبلے کی طرف ہو جائیں۔ قبر جب تیار کی جائے تو اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ اوپر والا جو گڑھا ہے وہ سینے تک ہو یا ناف تک ہو، آدھے بدن تک یا سینے تک، اور جو نیچے والا ہے وہ اتنا گہرا ہو کہ میت کو جب نیچے لٹا دیا جائے اس پر تختے رکھے جائیں تو وہ میت کو نہ لگنے پائیں، بس اتنا کافی ہو جائے گا، یعنی کہ 2 بالش۔ اب اتنا گہرا کھودا جاتا ہے نیچے والا، اس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے قبر کے اندر، وہ بٹھائیں گے۔ تمہیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جن فرشتوں کو سوال کرنا ہوگا وہ بٹھانے کا انتظام بھی خود کر دیں گے، آپ کو اس کے انتظام میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیچے والا گڑھا اتنا کھودا جائے کہ میت کو نیچے رکھنے کے بعد، اسے لٹانے کے بعد جب تختے رکھے جائیں تو وہ میت کو نہ لگیں۔ جب زیادہ گہرا ہوتا ہے، اب جو قبر میں اتارنے والے ہیں انہیں بھی نیچے والے گڑھے میں اتارنا پڑتا ہے، اور نہ میت کو صحیح رخ دیا جاتا، تنگی ہوتی ہے، بہت بڑی مشکل کے ساتھ میت کا جنازے کا اور تدفین کا عمل ہو پاتا ہے۔ اسی لیے خاص خیال رکھا جائے کہ نیچے والا گڑھا بالکل مختصر ہو کہ اس میت کو تختے نہ لگیں، تو 2 بارش کافی ہو جائے گا۔ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے تو جو بند باندھے گئے ہیں، 3 بند ہوتے ہیں، تینوں کو کھول دیا جائے۔ وہ اس لیے باندھے جاتے ہیں تاکہ میت کو لے جاتے وقت سطر نہ کھلے، ہوا وغیرہ سے اس کا کفن نہ اڑے، اس لیے ان کو باندھا جاتا ہے۔ اب قبر میں جب ہم نے لٹا دیا ہے، اب وہ سطر نہیں کھلے گا اور ہوا وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے تینوں کے تینوں بند کھول دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تختے لگا دیے جائیں گے، اور تختوں کے اوپر اگر کوئی چادر وغیرہ یا پنی ڈالنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مقصد ہے کہ نیچے میت تک مٹی وغیرہ نہ پہنچے مٹی ڈالتے وقت، تو اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ میت پر مٹی ڈالنا یہ منع ہے۔ نیچے لٹا دیا گیا اور تختے نہ لگائے جائیں، میت ہی کے اوپر مٹی ڈالی جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ نیچے والے گڑھے میں میت کو لٹانے کے بعد تختے ہوں یا کوئی اور دوسری چیز ہو جس کے ذریعے سے مٹی ڈالتے وقت مٹی میت کے اوپر نہ گرے۔ جب مٹی ڈالی جائے گی تو مٹی ڈالتے وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا پڑھیں، منہا خلقناکم، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم دوسری مرتبہ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کر دیں گے۔ اب انسان پہلے مٹی سے پیدا ہوتا ہے، پھر مٹی ہی کے اندر لوٹ جاتا ہے، اور قیامت میں مٹی ہی سے پھر وہ برآمد ہوگا جب میدان محشر کے اندر جائے گا۔ یہ 3 جملے 3 مٹھی ڈالتے وقت استعمال کیے جائیں گے۔ یہی آسان کا طریقہ ہے مٹی وغیرہ ڈالنے کا۔ میت جب قبر کے اندر رکھی جائے، مٹی ڈالی جائے تو زیادہ اوپر نہ ہو۔ اگر ہمارا نیچے والا گڑھا وہ کم ہوگا، پھر زمین سے اوپر مٹی بھی کم ہوگی۔ اوپر والا گڑھا تو مکمل بھر جاتا ہے جتنی اس کی مٹی ہے، نیچے والے گڑھے کی زائد رہتی ہے، تو تھوڑی اونچی ہو بس، اور وہ تبھی ہوگی جب نیچے والا گڑھا کم کیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہوگا پھر قبر بھی اونچی بن جائے گی۔
बहरहाल मिट्टी डालने के बाद मुस्तहब अमल है कि पानी डाला जाए, सर की तरफ से शुरू किया जाए और पैरों की तरफ तक डाला जाए, ताकि मिट्टी वगैरह आसानी के साथ जम जाए, वो इधर उधर हरकत न करे, और जानवरों के लिए खोदना भी फिर दुश्वार हो जाए, वो अच्छी तरह जम जाती है। तो पानी डालना ये मुस्तहब है और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है। जब कब्र मुकम्मल हो गई, अब सर की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक ये पढ़े, और पैरों की जानिब खड़े होकर सूरह बकरा की अखीर की आयतें आमन रसूल से अखीर तक पढ़े, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक। और इसके अलावा जो दुआएं हैं या कुरान करीम की सूरतें आयतें हमें याद हैं वो पढ़ें, और मैयत के लिए खास तौर से इस्तिग़फ़ार करें और उसके साबित कदमी की दुआ मांगे, इसीलिए कि फरिश्ते आएंगे और उस मैयत को कब्र के अंदर बिठाकर उससे सवालात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मिट्टी को और जमीन को पानी की तरह नरम कर देते हैं, आसानी के साथ बिठा लेते हैं फरिश्ते, और फिर उस मैयत से और उस मरने वाले इंसान से सवाल करते हैं। तो वो फरिश्तों के सवालात आप आसानी के साथ दे सके और साबित कदम रह सके, ये दुआ खास तौर से उस मरने वाले के लिए की जाए। अब आमतौर पर सूरह फातिहा पढ़ते हैं और वापस चल लेते हैं, और सबसे पहले घर वाले जाते हैं, जबकि बेहतरीन और अफजल तरीका यह है कि कम अज कम मैयत के घर वाले इतनी देर तक कब्र के ऊपर खड़े होकर उसके लिए दुआ करें जितनी देर में ऊंट वगैरह को ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, तकरीबन 20-25 मिनट अरब के एतबार से। हमारे यहां तो कई घंटे लगेंगे, वो तेज रफ्तारी के साथ काम करते थे, तो इतनी देर कम अज कम घर वाले रुके। लेकिन सबसे ज्यादा घर वाले भागते हैं, सभी मेहमान खाना खा करके जाएं, ये बाज़ाब्ता मुकम्मल तौर पर ऐलान किया जाता है। उस मरने वाले की कोई फिक्र नहीं है, उसके पास फरिश्ते आकर सवाल करने वाले हैं और वो उन सवालात के जवाब में साबित कदम रहे, कोई फिक्र नहीं है, बस खाने की फिक्र है। तो ऐसी हालत में मैयत पर क्या गुजरेगी कि जब घर वाले ही आखिर वक्त में उसका साथ नहीं दे रहे, कौन दूसरा आएगा उसके लिए दुआ करने के लिए। इसीलिए वहां खड़े होकर कुरान करीम की आयत पढ़े, जिक्र अज़गार में मशगूल रहे और खास तौर से उसकी साबित कदमी की दुआएं मांगे और मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नतुल बकी जाते तो आप वहां के मैयतों के लिए, कब्र वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ाना तौर पर दुआ मांगा करते थे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते थे। अलबत्ता हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगी जाएगी, इसलिए कि अगर कोई बंदा हाथ उठाकर दुआ मांगेगा, चाहे वो कब्र वाले से न मांग रहा हो, मांग अल्लाह ही से रहा हो, लेकिन दूसरे देखने वाले ये समझेंगे कि कब्र वाले से मांग रहा है, उसे देखकर वो भी कब्र वाले से मांगना शुरू कर सकते हैं, तो बिदअत आम हो जाएगी। इसलिए हाथ उठाकर मांगने की इजाजत नहीं है। कब्र से अलग होकर और कब्र से अपना रुख मोड़कर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हाथ उठाकर भी दुआ मांगी जा सकती है, बिल्कुल बाहर निकलकर। लेकिन जब कब्रिस्तान में है, कब्र सामने है, तो उस वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगने की इजाजत नहीं है, वरना दूसरे लोग उस इंसान को देखकर कब्र वाले से दुआ मांगना शुरू कर देंगे, जैसा कि हो चुका है। वहां कुर्बानी भी की जाती है, चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं, और उनके सिर्फ दुआएं नहीं की जाती बल्कि बहुत से मज़ारात का तवाफ भी किया जाता है। अजीब किस्म के लोग हैं जो दीन में बिदअतें शुरू कर देते हैं। बहरहाल तो जितना भी हो सके मैयत के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करें। उसमें आप सूरह फातिहा, अल्हाकुमुत तकासुर और कुल हुवल्लाह शरीफ आसानी के साथ पढ़ें। अगर कोई बंदा 11 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा तो जितने मुर्दे उस कब्रिस्तान के अंदर दफन है उन तमाम के बराबर उस बंदे को नेकियां और सवाब दिया जाएगा।
اب کتنے لاکھوں انسان ہوں گے قبر کے اندر دفن، اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، اور پھر وہ ان مرنے والوں کے لیے، قبر والوں کے لیے اسے پہنچائے گا، تو ان تمام کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ یاسین پڑھے گا، تو جتنے قبر میں دفن ہیں، جتنے بھی مردے اس قبرستان میں، ان تمام کے بقدر انسان پڑھنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ تو آسانی کے ساتھ سورہ یاسین کی مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ قبرستان میں بڑھتے ہی سلام کرے اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے، تمام قبرستان والوں کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال قبر مکمل ہونے کے بعد کوئی چھڑی وغیرہ نہیں رکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ دیکھا چھڑی لکڑی توڑی پتوں والی اور قبر کے اوپر رکھ دی، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، تر رہے گی، اس وقت تک اس میت کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ ہاتھ کی برکت تھی۔ آپ کا ایک مرتبہ کا عمل ہے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے کھجور کی 2 شاخ توڑی اور قبر کے اوپر گاڑ دی، فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی، جب تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، آسانی کر دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم پورا درخت بھی لگا دیں گے تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بدعتیں نہ جاری کریں، یہ بدعتیں نہ پھیلائیں اور آگے آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کریں۔ احادیث کا جو مطلب ہے پہلے اسے سمجھیں کیا ہے، اس کے بعد عمل کریں۔ اگر یہ عمل ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر کے اوپر اسی طریقے سے ٹہنیاں وغیرہ کھجور کی یا دوسری شاخوں کی لگا دیتے، لیکن صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ان 2 قبروں کے بارے میں تو ثابت ہے، باقی کسی اور موقع پر آپ نے ٹہنیوں کا اور شاخوں کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔ اگر اس سے فائدہ ہوتا پھر صبر کی قبروں پر لگائی جاتی، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس کا مکمل اہتمام کرتے، لیکن صحابہ کی زندگی تو اس کا مکمل طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جب صحابہ نے نہیں لگائے تو ہم کیسے لگائیں گے؟ کوئی بھی حدیث ہو اسے صحابہ کے ذریعے سمجھا جائے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث کے مطابق کیا عمل کیا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، رسول اکرم علیہ السلام کے وہ تو اپنے ہاتھ کی برکت اور خصوصیت کی، اور وہ بھی آپ نے اس لیے لگائے کہ انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ تو جب ہم ٹہنی لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قبر والے کو عذاب میں سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو، لیکن قبر پر شاخ لگا دینا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمارے نزدیک وہ عذاب میں گرفتار ہے، ہماری ٹہنی کی وجہ سے، شاخ کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ کسی انسان کو خبر نہیں قبر والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے جو اللہ جانتے ہیں یا مرنے والا جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو اس طرح کوئی عمل نہ کریں، پہلے تحقیقات کریں، اس کے بعد یہ عمل کیے جائیں۔ بہت سے لوگ اگربتیاں جلانے لگے، قبرستان میں اگربتی جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگربتی اپنے گھروں میں جلائیں، مردوں کو ضرورت نہیں ہے، اپنے کان میں لگائیں، کہیں پر بھی لگائیں، خوب جلاتے پھریں، مگر قبر پر دفن سے پہلے اور دفن کے بعد کسی بھی صورت میں نہ چراغ جلانے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ انسان اللہ کے رسول کی اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگا جو مزار وغیرہ پر، قبروں پر جا کر چراغا کرتا ہے یا موم بتی جلاتا ہے۔ بس روشنی کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو زندہ ہیں، جو قبر میں جا چکے ہیں انہیں وہ چراغ جلانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں آگ لے جانے سے بھی منع فرمایا ہے، اسی لیے کہ آگ کی ضرورت وہ زندوں کو ہے، قبر والوں کو نہیں ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ان کے لیے دعا کریں اور پھر واپس لوٹیں۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔